نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 205، 206 اور 207 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں پر منافق کی چوتھی قسم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے خلاف کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تب اس کی خباثت ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرتا ہے اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ کھیتی اور مویشی کے ہلاک کرنے کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کہ کھیتی اور مویشی ہلاک کرتا ہے، کہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی بربادی کرے۔ اور فرمایا کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ منافق کی پانچویں صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب اس منافق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے قول و فعل کے تضاد سے باز آ جاؤ، یعنی ضد اور عناد چھوڑ دو، تو تمہارے کبر اور غرور کے پھٹ پڑتا ہے، یعنی تکبر اور غرور کے مارے وہ پھٹ پڑتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام ان کے کفر و نفاق اور کبر و غرور کے بدلے جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آج کل بھی دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دین کی بات بتائی جائے تو وہ برا مناتے ہیں، یا تو ان میں غرور ہوتا ہے کہ ہم سے جو نیچا انسان ہے ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہم خود جانتے ہیں۔ اپنے رتبے کی وجہ سے وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا، یا پھر خود کو بڑا عقل مند یا عالم سمجھتا ہے کہ کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بدلہ میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے، بہت ہی جلد ڈر جاتے ہیں۔ کوئی ان سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اس کو نصیحت کرے تو اسی وقت نصیحت قبول کر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگتے ہیں۔ تو ایسے بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد محبت فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا اچھی چیز کو پسند کرنا تکبر نہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، ہم اپنے سے دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ایسی اچھائی ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہو، یا پھر خود کو امیر سمجھ کر کسی غریب کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایسے لوگ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی
اللہ میرا تو حال یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور آیت نمبر 207 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مفسد اور متکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے والے لوگوں کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے ہیں، ہر وقت حق اور رضوان الہی کے متلاشی رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے بلکہ رضوان الہی کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ شہادت کی موت مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مر مٹنے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 207 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا۔ یہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس آیت میں تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والے جو لوگ ہیں سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ اصول ہے کہ وہی صفات جو کسی دوسرے مسلمان میں پائی جائیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت صہیب کے علاوہ سب صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساز ساتھیوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سیدنا عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رومی، سیدنا بلال اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، شاید تو نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ان کو ناراض کوئی کرے گا تو مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے ناراض کر دیا۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذَا، اور جب تولا وہ لوٹتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور وہ تباہی کرے کھیتی، ویہلک اور وہ تباہی کرے الحرث کھیتی، والنسل اور نسل کو، یعنی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، وہ کوشش کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا، اور جب قیل لہو کہا جاتا ہے اس سے، قیلا کہا جاتا ہے لہو اس سے، اتق اللہ ڈر اللہ سے، اخذت ہو تو جما دیتا ہے اسے، پکڑ لیتی ہے اس کو، العزت عزت، غرور بالاسم گناہ پر، فحسبہ پس کافی ہے اسے، جہنم جہنم، ولا بئس اور البتہ برا ہے، المہاد وہ ٹھکانہ۔ یہ صحیح ترجمہ البتہ صرف ٹھکانہ ہی ہے، المہاد ٹھکانہ، ولا بئس اور البتہ وہ برا، المہاد ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یشری جو بیچ ڈالتے ہیں یا بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، واللہ اور اللہ رؤوف بہت مہربان ہے، نرم ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔